الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى الذي لا غاية له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جزء عضو له ولا قسم قسيم له لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان الذي لا جسم جسيم له الذي له الكبرياء والجبروت الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى درود السلام بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے
بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، اے بعد مدت کے، اے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، اے بعد مدت کے مریضوں نے شفا، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سر جھکائے ہوئے چلتے وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے چلتے وفادار سبھی، ہے جب سے غازی کی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے، آج زلفوں کو آقا نے سنوارا ہوگا، آج زلفوں کو آقا نے سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تب ہی حاکم نے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلات
لائق تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جلیل القدر علماء ذی اکرام و ذی مرتبت، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رفیق صاحب، سالار قافلہ حضرت محترم جناب مجاہد اہل سنت مولانا محمد بشیر صاحب، حضرت گرامی المرتبت صوفی باصفا جناب حضرت محترم صوفی خلیفہ محمد ضمیر زاہدی قاسمی صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد عاصم سیالوی صاحب، جناب محترم مولانا مفتی عبدالرزاق نقشبندی صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد الطاف صاحب، جناب حضرت محترم مولانا قاری گلاب خان صاحب، جناب محترم مولانا قاری محمد شکیل اتاری، جناب حضرت محترم حافظ محمد مزمل صاحب، جناب محترم قاری عبد المجید نورانی صاحب، دیگر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آج کی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ و تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ والضحیٰ کی 2 آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان 2 آیات کا تعلق میرے رسول کی عظمت کے حوالے سے قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میرے رسول کو، میرے آقا کو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس وقت ہی ہمارے آقا کامل و اکمل تھے، یعنی حضور کا ورود مسعود ہوا ہی تھا کہ آپ علم میں، نبوت، رسالت، ہر اعتبار سے، ہر حیثیت سے میرے آقا کمال کے درجے پہ فائز تھے۔ بلکہ میرے آقا ابھی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں ہیں۔ اور چلیے اس سے بھی ذرا مجھے پیچھے جانے دیجئے، میرے سرکار عالم ارواح میں، آقا کی وہاں بھی ڈیوٹی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں بھی آقا کام کر رہے تھے، عالم ارواح میں بھی آقا کی ڈیوٹی تھی، عالم ارواح میں بھی آقا حضور کچھ کر رہے تھے۔ اے بزرگان ملت، یہ بتلائیے کہ حضور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں عالم ارواح میں آقا کی ڈیوٹی تھی کہ وہ نبیوں کی ارواح کی تربیت فرما رہے تھے۔ اللہ کے حبیب عالم ارواح میں میرے سرکار انبیاء کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی کے اندر محمدی رنگ موجود تھا، کیونکہ عالم ارواح کے اندر ان کی تربیت میرے اور آپ کے آقا کی روح مقدسہ نے کی ہے۔ اور پھر میرے سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کامل العلم تھے، کامل العقل تھے، کامل الکمال تھے۔ میرے مصطفیٰ میں میرے رب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اور پہلے دن جناب حضرت آدم علیہ السلام
دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے، آپ کی تخلیق ہوتی ہے، جسم میں روح ڈلتی ہے، ملائکہ کو آرڈر ہوتا ہے جھک جاؤ میرے پیغمبر آدم کے آگے. سارے سر جھکاتے ہیں. ایک ابلیس ہے، ایک ابلیس ہے جو اکڑتا ہے. اس سے قبل بارگاہ رب العزت میں میرا مالک، میرا خالق ملائکہ کو اکٹھا کر کے میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں ایک اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں. یہ کہتے ہیں یا اللہ، وہ خون بہائے گا، لڑائی ہوگی، قتل و قتال کرے گا انسان. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. میں بڑے خاص عنوان کو آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. مالک ارض و سما، ہم ہیں نا تیری پاکی کے لیے. میں ان لوگوں کی توجہ کے لیے کہ جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بسترے وغیرہ اٹھا کے اور ادھر ادھر کے چکر لگا کے اور کوئی چلا وغیرہ لگا کے اور جناب لمبی چوڑی تسبیحاں پھڑکا کے وہ اللہ کی ذات کو متاثر کریں گے، وہ توجہ سے سنیں. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں نا تیری تسبیح کے لیے. ہماری تعداد انسانوں سے کئی لاکھ گنا زیادہ. تو نے اگر انسان سے سجدہ ہی کروانا ہے تو ہم ہیں. تو نے اگر انسان سے اپنا ذکر ہی کروانا ہے تو ہم ہیں. تو نے اگر انسان سے اپنی تقدیر کو بیان کروانا ہے تو ہم ہیں. ہم کریں گے تیرا ذکر، ہم پڑھیں گے تیری نمازیں، ہم کریں گے تیری تسبیح، ہم کریں گے تیری تحلیل، ہم کریں گے سب کچھ. کیوں پیدا کر رہے انسان کو؟ انی عالم مالا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، رب نے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے ساتھ ہی جناب آدم کو علم سکھایا اور علم الاسماء سکھایا. توجہ کرنا، علم الاسماء سکھایا. میں نے علم کلی نہیں کہا، میں نے علم الاسماء کہا. ہر چیز کا نام میرے رب نے جناب آدم کو سکھایا. اور پھر فرمایا اے آدم، ان فرشتوں سے کہے نا کہ انبئونی باسماء، فرشتوں ایسا کرو کہ یہ جو نام ہے نا چیزوں کے یہ بتاؤ. کہنے لگے یا اللہ جتنا تو نے علم دیا اتنا ہی بتا سکتے ہیں، اس کے اوپر تو نہیں. اللہ نے فرمایا آدم پھر بتا ان کو نام. شروع ہوئے نا جناب آدم، فرشتوں کے ہاتھ اٹھ گئے. مالک تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو جلیل ہے، تیری عظمتیں بڑی ہیں، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو میرے مالک ارض و سما نے فرمایا پھر کرو نا سجدہ میرے آدم کے آگے. ذہن کو حاضر رکھنا ہے. جھک جاؤ میرے آدم کے آگے. سارے ملائکہ جھک گئے. جناب آدم کو جو پہلے دن علم دیا گیا، امام آلوسی فرماتے ہیں صبح قیامت تک آنے والی ہر چیز کا علم حضرت آدم کو دے دیا گیا. حضرت آدم کو صبح قیامت تک آنے والی ہر چیز کے نام سکھا دیے گئے. جو اس کا نام تھا وہ بتلا دیا. یہ گھڑی آدم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، آج ہے. آدم کو اس کا نام پہلے سے آتا ہے. ذرا پیار سے بولیے، پیار سے بولیے. اب میں نے ایک جگہ حضرت خلیفہ صاحب، میں نے ایک جگہ ایک صاحب سے پوچھا، میں نے اس کلھا کے اندر کیا وہ چیزیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھیں وہ ہیں کیا اس کے بعد؟ بولا جناب جو آدم کے دور میں تھی وہ بھی اور جو بعد میں ہے وہ بھی. میں نے کہا اچھا، جو تھی وہ ہو گئی موجود، جو نہیں تھی وہ ہو گئی معدوم. جو تھی وہ ہو گئی موجود، جو نہیں ہے وہ ہو گئی معدوم. اس کا مطلب ہے مالک نے اپنے پہلے پیغمبر کو موجودات و غیر موجودات کے اسماء کا علم عطا کر دیا. اب یہ ہے پہلے نبی کا علم،
یہ ہے پہلے نبی کا علم. اور یہی بات کرتے ہوئے صاحب تفسیر آرائز البیان اور اس کے علاوہ امام جناب علامہ ساویو جناب صاحب تفسیر جمل آپ فرماتے ہیں اور پہلے نبی کو صرف چیزوں کا نام بتایا گیا اور آخری نبی کو صبح قیامت تک اور ہر کائنات کی موجودات میں سے ہر شے کا اللہ نے بطور جزی کے بطور کلی کے ہر اعتبار سے حقائق اشیاء کے معاملات کے اعتبار سے اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت پہلے دن پیغمبر، پہلا پیغمبر، پہلا نبی پہلے دن آئے، علم لے کے آئے. تو یار اس نبی کا علم کیا ہوگا جو نبی اس پہلے نبی کو سکھاتا رہا. اسی لیے تو امام بوصیری مچل گئے تھے. آپ کہنے لگے وَكُلُّهُمْ مِن رسول اللہ ملتمسن غرفم من البحر و رشفم من الدیمی. یہ سارے رسول تو میرے آقا کے دربار کے منگتے ہیں. یار سبحان اللہ کی آواز آئے نا. یہ سارے پیغمبر اور سارے انبیاء سرکار کے دربار کے منگتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے سمندر سے چلو بھر لو تو کوئی کمی نہیں ہوتی، جیسے بارش کی اتنی ہزار کروڑوں اربوں خربوں قطروں میں سے اگر کوئی ایک تھوڑی سی فوار لے لے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اسی طرح مصطفیٰ کریم کا علم کیا ہے؟ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یضادوہ فی علم ولا کرم. ہر اعتبار سے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کا حبیب، اللہ کا یار، زہرا کا بابا، ہمارے آقا، ہر اعتبار سے پوری کائنات کے سارے نبیوں سے علم میں، خلقت میں، تخلیق میں، ظاہری کمال میں، باطنی کمال میں، ہر اعتبار سے کرم میں، فضل میں، علم میں، ہر اعتبار سے ہمارے آقا سب سے افضل ہے. کیا ہیں بولو؟ سب سے. تو جو چیز میں عرض کرنے لگا ہوں، آدم آتے ہیں تو اللہ ان کو کامل علم لے کر بھیجتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامل علم دے کر بھیجتا ہے. ہماری مات نہیں ماری گئی کہ مقتدیوں کا علم تو اتنا ہے اور امام کے علم میں ہم جھگڑا کرتے پھریں. امام کے علم کی باری ہے، شاگردوں کا علم تو اتنا ہے. جب استاد کے علم کی باری ہے ہم اپنے پاس جناب ترازو رکھ لیں کہ نہیں اتنا ہے، نہیں 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 اتنا ہے، اتنا نہیں اتنا ہے، اتنا نہیں اتنا ہے. جب میرے رب نے دینے کی باری آئی تو گن کے نہیں دیا. فرمایا آتینا کل کوثر، میرے یار میں نے تجھے کثیر عطا کر دیا ہے، تھوڑا نہیں دیا، تجھے کثرت عطا کی ہے، ہر اعتبار سے تجھے کثرت مل گئی. تو میرے دوستو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا نبی تخلیق کے اعتبار سے ہی کامل ہے. کس اعتبار سے؟ پہلے ہی کمال ہے. پہلے بس پہلا یہ کنفرم قانون اصول ذہن میں رکھو. آگے پھر میں عرض کرتا ہوں کیا کام ہے. پہلے دن میرا نبی کامل. میرے مالک پھر آگے کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے محبوب، میرے محبوب، میں نے یہ قانون بنا دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوبہ یہ جو تیرا پہلا دن اور پھر اگلے دن ہے، میں کائنات کا رب یہ قانون بیان کرتا ہوں کہ تیرے کمال کو اختتام. مولوی صاحب سند لے کے آئے، ان کی دستار بندی ہو گئی. استاد نے مہر لگا کے سند دے دی
कि जितना पढ़ना था हजरत ने पढ़ लिया। तवज्जो है कि नहीं है? जितने उलूम व फनून की जरूरत थी हजरत ने पढ़ लिया है। ये फारिग तहसील हो गए, बस मजीद बस जो हो गया वो हो गया है। लेकिन मेरे यारा, मेरे महबूबा, क्या तक तेरी अज़मतों का ताल्लुक है, तेरे मनसब व मकाम का मामला है महबूब, तेरे मकाम का कोई तय्युन नहीं, तेरे मकाम की कोई इंतहा नहीं है। क्यों कि दिन गुजरते जाएंगे, मैं रब कानून बना रहा हूं, तेरा मकाम रुकेगा नहीं, घटेगा नहीं, तेरा मकाम बढ़ता चला जाएगा। तेरा मकाम न रुकेगा न घटेगा। मुहद्दिस दहलवी फरमाते इस आयत का ताल्लुक रसूल की पूरी जिंदगी, पूरी जात, पूरे कमालात, पूरे औसाफ को। इसका ताल्लुक सरकार की पूरी हयात, पूरे कमाल, पूरे फजाइल, पूरे मामलात के साथ। क्या मतलब है कि अगर पहले दिन सरकार की जो नजर है, दिन गुजरेगा नजर उससे आगे बढ़ेगी। पहले दिन जो कमाल है, कुव्वत है, अगले दिन कुव्वत बढ़ेगी। पहले दिन जो इल्म है, यार प्यार से को बोलो नहीं यार, पहले दिन जो इल्म है, अगले दिन वो इल्म, प्यार से बोले, पहले दिन जो कमाल है, कमाल। अच्छा, ये जुमला तो आपने पहले से सुन लिया है ना कि मेरे आका पहले दिन ही कमाल वाले। अब कमाल से ऊपर कमाल बढ़ रहा है। ये नहीं है कि पहले कुछ नहीं था फिर ना, पहले कमाल था फिर आगे कमाल, तर कमाल, तर कमाल, तर कमाल है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिदा के बतन में भाई हदीस शायद आपने सुनी है, मैं असल बहुत सारे जलसे करता हूँ, ख्याल नहीं होता कहाँ क्या तकरीर कर दिए। ये कन्फर्म है, जो बोलूंगा हुजूर का कमाल ही बोलूंगा। अम्मी जान के बतन में अपने चचा से फरमाते हैं, हाविल अल फतावा में इमाम सूती ने लिखा है, अपने चचा से फरमाते, चचा मैं तो माँ के पेट के अंदर, अपनी माँ के बतन के अंदर लोहे महफूज पे चलते हुए कलम की हरकत की आवाज को भी सुन रहा था। ये कब की बात है? ये कब की बात है? मां के बतन के अंदर। और मां क्या कहती हैं, पहले नॉर्मल थी, आम हालात में आम इंसानों की तरह मेरे भी मामूलात थे। जिस दिन से नूरे मोहम्मद की चमक मेरी आंखों में आई, ऐसे देखूं तो मशरिक रोशन, ऐसे देखे तो मगरिब रोशन, इधर देखा तो मशरिक नजर आए, इधर देखा तो मगरिब नजर आए, उधर देखा तो इंतहा तक नजर चली गई। मैं समझ नहीं रही थी, अंधेरे में मेरी निगाहें देख रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मशरिक भी देखती हूं तो इंतहा में, और मगरिब भी देखती हूं तो इंतहा में। जिधर देखती हूं कमाल, मेरी निगाहों में कमाल है। बस मुझे एक जुमला कहने दो, और जिसके पहले दिन मां की नजरों में जिसका नूर आ गया, और उस मां की नजर इतनी पावरफुल है, जरा खुद बताओ उस बच्चे की जिसके नूर में इतना कमाल है, उसकी अपनी नजर में कितना कमाल होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। भाई जब पहले दिन मेरे सरकार की वालिदा को जो फैज मिल रहा है, उस फैज का ये आलम है, उस नजर का ये आलम है, तो जरा खुद बताओ मेरे मुस्तफा की अपनी नजर का क्या आलम होगा। इसीलिए मेरे सरकार ने आज से सदियों पहले फरमाया। और जहां एक मसला ज़हन में रखो, झगड़े और रोले उस वक्त पड़ते हैं जब हम नबी की जात को अपने ऊपर क्यास करते हैं कि जैसे जनाब बस हम लोग सोए हुए हैं तो बस सोए हुए हैं। हम समझते हैं कि नबी का भी यही मामला है, अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि सरकार का जो जो कमाल है वो उसी तरह से हम में से जो मर गया, मर गया।
उसका सारे का सारा मामला ब्लॉक। तवज्जो है कि नहीं? उसकी एक्टिविटीज, उसके सारे मामला, सारी कुव्वत, सारी खत्म। लेकिन जो रब का पैगंबर और रब का नबी है ना, नबी को रब ने यह ताकत दी है कि वो दिन गुजरते जा रहे हैं, उनका कमाल खत्म नहीं हुआ, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी आज भी मेरे रसूल को उसी तरह अजमतें मिल रही हैं, आज भी मेरे नबी को उसी तरीके से मेरे रब ने कमाल दर कमाल अता किया जा रहा है मेरे आका को। तो बस जब ये बात समझ आ गई कि अभी मेरा नबी दुनिया में आए नहीं, कि आसमानों की आवाज उनके कान सुनते हैं, फिर जब आए होंगे कान कितने तेज होंगे, फिर 10 साल की उम्र होगी कान कितने तेज होंगे, फिर 20 साल की उम्र होगी कान कितने तेज होंगे, फिर जब 63 साल की उम्र है कानों में समाज की ताकत कितनी है, और फिर जब अब 1400 साल गुजर गए हैं, अब मेरे रसूल की समाज की ताकत कितनी है। इस कानून को जहन में रखें। अब ये जब कानून जहन में होगा तो जो कमाल हुजूर का हुजूर की जिंदगी में साबित हो गया, वो आज उससे ऊपर का साबित हो जाएगा। क्यों? कि सुबह कयामत तक मेरे नबी का कमाल घटा नहीं और न रुका है। लफ्ज क्या बोला? न घटा है न रुका है, बल्कि भाई बोलिए, न घटा है न रुका है, बल्कि बड़ा है। और मैं अर्ज कर दूं, अब थोड़ा सा आते हैं ना थोड़ा टेक्निकल पॉइंट की तरफ। कमाल दो तरह से होगा, या कमाले जाहिरी या कमाले बातनी। कमाले जाहिरी 5 तरह का है। समात, बसारत, क्षमा, क्षम, छूना, लम्स। यानी 5 हिस्से हैं कि जिनसे हम लोग कुछ न कुछ हासिल करते हैं। अंधा हो तो वो छू के चेक कर लेता है, समझ रहे हैं? लमस से महसूस करते हैं क्या है। अंधा भी हो, लुंजा भी हो, चख के समझ सकता है क्या है। सुनकर, देखकर, सूंघकर, चखकर, छूकर, इनको कहते हैं हवा से जाहिरा, हवा से खमसा जाहिरा। उमूमी तौर पर ये 5 चीजें होती हैं, 5 कि जिनमें एक कमाल कंसीडर किया जाता है, कमाल को शामिल किया जाता है। इसके अलावा हवा से बातना होती है। क्या बोला मैंने? हवा से बातना होती है। अब अगर इस मायार को जो फलसफा वालों का कायम किया हुआ है, अगर इस मायार पे आके हुजूर की जात को हम परखें ना, तो मेरे नबी की कुव्वत लामसा सबसे जुदा, मेरे नबी की कुव्वत बासरा सबसे जुदा, मेरे नबी की कुव्वत शामा सबसे जुदा, मेरे नबी की कुव्वत जायका सबसे जुदा, मेरे नबी की कुव्वत सामिया सबसे जुदा। अगर कुव्वत सामा को देखो तो मेरे आका जमीन पे बैठे हैं, अचानक ऊपर देखते हैं, हाँ आसमान का दरवाजा खुल गया है। या नबी अल्लाह कैसे फरमाया? दरवाजा खुलने की आवाज कानों ने सुन ली है। ये तो कमाल था ना कुव्वत जाहिरी का। अब अगला जो कुव्वत बातनी का कमाल है वो जरा सुनिए। आका फरमाते फरिश्ता उतरे। यार ऐसे थके हुए नहीं बोलना मैंने। अच्छा फिर मैं दौड़े वाले पास आने लगा जी। भाई मैंने जब इल्मी चीज शुरू की है तो फिर इसको कंप्लीट करवाइए ना। अगर ना मुझे तरीका तो आता है, एक वाक्य पकड़ने लाड़ियां तरजा 2-4 शेर सुटने थोड़े तू सुट के मेरे ते पैसे सुटने मैं लेके घर टुर पैना, गल खत्म। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस एतबार से जरा आपकी तवज्जो हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। मेरे रसूल ने जमीन पे बैठ के मदीने में बैठ के फरमाया, आसमान का दरवाजा खुला। ये कमाल है मेरे नबी का। आका कैसे पता चला? फरमाया मेरे कानों ने आवाज सुनी है।
میں ادھر بیٹھا ہوں، باہر کسی کا دروازہ کھل جائے نا، یہ 7 گلی میں، معلوم نہیں نہ مجھے اور نہ وہ مولوی صاحب کو۔ ایک دن ایک شیخ الحدیث صاحب 7 نمبر کی آنکھ کا شیشہ، وہ کیا بولتے ہیں، نظر کا اینک کا شیشہ، اور وہ کان میں ٹوٹی، ہاں بات کرو تھا، اور دیکھیں تو وہ حضرت صاحب بھی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہوتا ہے۔ میں کہا لکھ دی لعنت سوچ دے، وہ حالت دیکھ اپنی، تجھے سننے کے لیے ٹوٹی لگائیے، وہ بھی گورے کی بنی ہوئی، زبان اونچا یار، اونچا بولا، دیکھنے کے لیے اتنا موٹا شیشہ لگایا ہے، تب جا کے کسی کے چہرے کو پہچانتا ہے، اور باپ زارا کے بابا کی برابری کی کرتا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور میرے غلاموں فرشتہ آیا ہے۔ دیکھ قوت سماعت اتنی ہے کہ جو کسی کے کان نہیں سن سکتے، زارا کے بابا کے کان سن رہے ہیں، اور پھر کسی کو نظر نہیں آ رہا، میرے نبی کو نظر آ رہا ہے کہ آیا کون ہے، آقا کون آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، اے میرے غلاموں، اور یہ فرشتہ جو آج آیا ہے، میں محمد کہتا ہوں اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر آیا نہیں ہے۔ واقعہ ایک ہے، کمال 3 ہے۔ ایک کمال کس کا؟ سماعت کا، ایک کمال کس کا؟ بصارت کا، اور ایک کمال قوت باطنہ کا۔ یہ تو قوت ظاہری کا کمال ہے نا کہ وہ اترا ہے، کان سن رہے ہیں، دروازہ کھلا ہے، کان سن رہے ہیں، وہ اترا ہے، نبی کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور اگلا معاملہ کس کے قوت باطنہ کا۔ آقا فرماتے ہیں پہلی دفعہ آیا ہے۔ آج کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو نا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ 100 بندہ اس کے سامنے سے گزارو، گھنٹے بعد ان میں سے 2-4 اجنبی پھر بھیج دو، وہ بتلا نہیں سکتا کہ یہ پہلے ہو کے گئے، یعنی 100 میں سے وہ 2-4 کو بھی نہیں پہچان سکتا اتنا جلدی۔ اور میں قربان نہ جاؤں زہرا کے بابا پر کہ اربوں خربوں نہیں، لا تعداد ان گنت فرشتے ہیں، اور میرے رسول کو ان کی ایکٹیویٹیز کا بھی پتہ ہے، کون کون زمین پہ آیا ہے، کون کون زمین پہ۔ یہ کمال ہے میرے نبی کا، علم کا کمال ہے۔ تو کیا قوت ظاہری میں قوت باصرہ کا کمال، قوت سامعہ کا کمال، اور قوت باطنی میں میرے رسول کے علم کا کمال کہ میرے نبی کو پتا ہے کہ یہ کون کون آیا اور کون کون نہیں آیا۔ اور بے وقوف جس نبی کو آسمان والوں کا پتا ہے کہ وہ زمین پر آیا، اس سے پہلے یہ نہیں آیا، کیا اس نبی کو یہ نہیں پتا کہ میرے مدینے میں کون کون آ رہا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ جو بات آخر والی میں نے کی ہے نا، میں نے بڑی زبردست لگائی ہے۔ نہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری قبر پہ کون آیا، لخ دی لعنت، وہ تیرے پیو نو نہیں پتا ہو سکتا کہ کون آیا ہے۔ جہاں تک زارا کے بابا کو علم کی بات ہے، وہ ان کو پتا ہے آسمان پر کون، زمین پر کون، کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، نبی کو سب پتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ زلف دیکھی گئے نظیروں میں، کہ گدا دیکھی گئے زلف دیکھی گئے کہ نظیروں میں، گدا دیکھی گئے لٹ گیا جس نے
لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. پیار سے آواز آئے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا. میرے کریم نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں آیا ہے. یا نبی اللہ یہ کیوں آیا ہے؟ آقا یہ کیوں آیا ہے؟ سرکار یہ کیوں آیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ مجھے رب سے خصوصی اجازت لے کر میرے دربار میں آیا ہے. رب نے آتے ہوئے اسے پیغام بھی دیا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. والفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی ملکہ ہے. جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد بھی نبی کو پتا. ہائے ہائے. تو جب اس وقت کے علم کا یہ عالم ہے کہ آسمانیوں کا، نوریوں کا، بابا نوریوں کا علم ہے نبی کو. کیوں آ رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کتنی دفعہ سے آ رہا ہے. اور نوریوں کا پتہ ہے، آسمان والوں کا وہ کہاں اربوں خربوں میل دور. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ عالم ملکوت سے عالم دنیا کتنا دور ہے؟ تو اور میں تو آسمان کو نہیں پہچان سکتے، نہ جانے وہ قدسی اللہ کہاں بھیجے، کہاں سے بھیجے ہوں. تو جب وہ آسمان والوں کی بولیاں سنتا بھی ہے، دروازے کھلنے کی آواز بھی اسے آتی ہے. میرے نبی کو اتنی اللہ نے طاقت دی اور 1400 سال پہلے یہ پاور ہے. تو حیرت کی بات ہے کیا آج گنبد خضرا کا مکین گنبد خضرا میں بیٹھ کے یہ پاکستان والوں کو نہیں پتا ہوتا انہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں. اس لیے امام قسطلانی نے فرمایا تھا یہ ایمان اور عقیدہ اپنا پکا کر لو کہ رسول اللہ کی نظر سے نہ تیرے افعال پوشیدہ ہیں، نہ اعمال پوشیدہ ہیں، نہ کردار پوشیدہ ہے، نہ تیرے خیال پوشیدہ ہے، نہ تیرے خیال پوشیدہ ہے. میرے دوستو وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تو بات کس کی چل رہی تھی؟ کس کی؟ صرف قوت ظاہری میں سے قوت سامع، قوت. اور آقا نے ایک بات اور ختم کر دی. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں او جی وہ قبر کے اندر سے باہر کیسے دیکھتے ہیں. اچھا ایک لوگوں نے اور کچھ نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے نہیں ان کی قبر پہ جاؤ وہ جانتے بھی ہیں، ان کی قبر پہ جاؤ وہ سنتے بھی ہیں. میں نے کہا حیرت کی بات ہے، باہر بیریل لگا ہوا ہے. میں اس دن بڑا ہنس رہا تھا، میرے پاس ایک کتاب آئی اس میں لکھا تھا کہ خوشبو والا عقیدہ، یہ حیاتی حضرات کی ہے، سمجھتے ہیں نا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی قبر پہ کوئی جائے تو وہاں وہ پہچانتے بھی ہیں اور وہاں کا درود سنتے بھی ہیں. البتہ دور سے دو صورتیں ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فرشتے کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے کے جاتے ہیں، یا پھر حضور کی قبر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے کہ جو سب کی بولیاں سنتا ہے اور سن کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا نبی اللہ فلاں فلاں آپ کو سلام بھیجائے. میں نے کہا صاحب اگر یہ بات ہے اور اگر اس کو نارملی لیں تو پھر تو بڑا رولا ہے. کیا وہ کیا؟ میں نے کہا اچھا پھر تو یار ہمارا نمبر تقریباً قیامت تک ہی آئے گا جا کے سلام پہنچنے کا. نہیں سمجھے؟ مقصد یہ ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں مسلمان دن میں، کروڑوں اربوں مسلمان تو ہیں نا،
اربوں مسلمان دن میں رسول اللہ کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا بھائی صاحب آپ کو چاچا خلیل نے سلام بھیجا ہے، وہ جو اس کا پاپا ہے نا اس نے بھی سلام بھیجا، اے تکو میں 10 سلام بھیجا نا تے 15 منٹ لگ ہی جانے۔ یار گل سمجھو نا، ٹیکنیکلی بات کرتے ہیں نا، ہم کوئی ایسے بلندی جوڑی مارتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ فرشتہ اس کو اللہ نے ایک کان ایسی طاقت دی ہے، فرشتے کو سنو گل سمجھو، وہ کھڑا ہے حضور کی قبر پہ، فرشتے کو اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کی آواز سنتا ہے، قبول کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ ان فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان قد صلی علیہ کا، حضور فلاں کے بیٹے فلاں نے، فلانے کے بیٹے فلانے نے، فلانے کے بیٹے فلانے نے آپ پر نہیں یار نہیں چلو اپنی وچ اپنی کوئی کڈی چھڑ دے گا، فلاں کے بیٹے فلاں نے، فلاں کے بیٹے فلاں نے، فلاں کے بیٹے فلاں نے، حضور آپ پر کیا بھیجا ہے؟ درود۔ سمجھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہی ہم سمجھ لیں کہ عام نارمل حضور کی ذات کو رکھیں عام، تو پھر تو صاحب 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہیں؟ 60۔ چلو 1 منٹ میں زیادہ سے زیادہ بڑی سپیڈ لگا کے آپ کتنے سلام چل سکتے ہو بھائی؟ کتنے سلام کا جواب دے سکتے ہو؟ ہاتھ لگا لو یار 10، اور 10 نہیں یار چلو 60 پر سیکنڈ لگاؤ، تو صاحب گھنٹے میں کتنے آگے؟ 60 منٹ، تو کل گھنٹے میں 3600 لوگوں کا سلام حضور تک پہنچا پر سیکنڈ کے حساب سے، 24 گھنٹوں کو ضرب دے دو۔ اب ظاہر ہے اگلے دن یہ نہیں کہ اس نے سلام بھیج کے وہ چپ ہو گیا، اس نے تو کیا پتا گھنٹے بعد پھر سلام بھیجنا ہے، اور اگر ویسے بھیجا یا نہ بھیجا نماز تو پڑھے گا، نماز میں تو بھیجے گا۔ اب قانون کے مطابق ہر ایک کا درود دور سے میرے رسول تک جانا چاہیے، اگر یہی قانون ہم سمجھے تو پھر تیرا میرا نمبر تو قیامت کے بعد ہی جا کے آئے گا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پھر تو جو کروڑوں اربوں لوگ پہلے گزر گئے وہ درود روز بھیج رہے ہیں، روز ان کا تو ابھی ان کا نام بھی نمبر نہیں ہوا۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ادھر میں سلام درود پڑھوں، امام ابن قیم لکھتا ہے کہ ادھر حضور جواب دے دیتے ہیں۔ سرکار کبھی گہرائی میں سوچ کے تو دیکھا کرے نا، تب جا کے معاملے سمجھ آتے ہیں۔ اب غور کرو، میں ادھر پڑھوں، حضور ادھر ان تک درود پہنچتا ہے، 2 منٹ کے لیے مان لیا کہ فرشتہ کہتا ہے حضور فلاں نے آپ پر بھیجا، تب بھی میرا نبی عام حالات میں درود کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر عام حالات میں وعلیکم ایسا ہو تب بھی ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ آدمی کو بھگتایا جا سکتا ہے، وہ چلو 1,00,000 آدمی کو بھگتایا جا سکتا ہے، 2 لاکھ 10 لاکھ کروڑ آدمی کو، یہ باقی جو اربوں روز پڑھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو پھر بیلنس رہ جائے گا۔ وہ اگلے دن پڑے گا، پھر تو یہ سرکار پھر تو قیامت کے بعد بھی روکیں گے، ٹھہرو پہلے میں سلام قبول کر لوں تیری میری طرف۔ اگر صرف اتنا لکھا ہوا فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجے، خط لکھا ہوا آ جائے، ہم دن میں یار زیادہ زور لگا کر بھی 1000 خط نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی یقینی ہے کہ حضور جواب دیتے ہیں، یہ بھی یقینی ہے کہ حضور تک درود پہنچتا ہے؟ چلو فرشتہ ہی پہنچاتا ہے، میں نے کہا مولا جی پھر اس کا جواب تو پھر حضور جواب کب دیتے ہیں؟ تو مان نبی ہماری طرح نارمل جواب نہیں دیتا، ہماری طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ رسول اکرم کو اللہ نے وہ قوت علم عطا فرمائی ہے، وہ قوت باطنی عطا فرمائی ہے کہ ایک لمحے میں وہ اربوں خربوں کے سلام کو سن بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں، جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کمال ہے میرے رسول کا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ چلو یہ حدیث اسی طرح سے ہے،
میں ادھر سے درود پڑھتا ہوں، سرکار کی قبر پر فرشتہ کھڑا ہے، جو جو میرا درود سن کر میرے نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے، میرے دوستو توجہ فرمانا، اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یقیناً جب وہ یہ کہتا ہے کہ حضور فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، پتہ چلا وہ مجھے پہچانتا ہے، صرف مجھے نہیں میرے باپ کو بھی پہچانتا ہے، میرے دادے کو بھی پہچانتا ہے، میری قوم کو بھی، میرے ملک کو بھی پہچانتا ہے، لیکن یہ کون؟ نبی کے بوئے پہ کھڑا ہونے والا چوکیدار، نبی کا نوکر، نبی کا نوکر، نبی خدا اگر عقل دے نا جی تو پھر عقل نہ ہونے تے پھر تے موجاں ہی موجاں تے عقل ہووے تے پھر سوچیں ہی سوچاں. ہاں تو سرکار اگر بندہ ذرا سا سوچے، ذرا سا دھیان دے کہ ایک فرشتہ جو نبی کے دروازے پہ نوکر بن کے حضور کے بوئے پہ نوکر بن کے کھڑا ہے، اس کی قوت تو اتنی ہے وہ ادھر بیٹھ کے میری بھی تیری بھی آواز بھی سنتا ہے، ہمیں پہچانتا بھی، ہمارے باپ دادے پردادے سب کو جانتا ہے. واہ سونیا. اور نبی کے بوئے پہ کھڑا ہونے والا نوکر وہ مجھے پہچانے، میرے باپ کو پہچانے، میرے دادے کو پہچانے، اس کی اتنے کانوں کی طاقت ہے کہ وہ سن بھی لے تو آملہ کا چاند نہیں سن سکتا. اور مقتدی کیا میرے نبی کا نوکر، میرے نبی کا امتی ہے وہ فرشتہ، اگر وہ اتنی پاور رکھتا ہے کہ تیرے میرے درود و سلام کی آواز کو سنتا ہے، پہچانتا ہے، تو کیا زہرا کا بابا سن اور پہچان نہیں سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے نا ذرا پیار کی آواز ہے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہلا کو سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام اہل سنت. مہدی مفتی صاحب کمال کر. اور یہ کہنا جی کہ حضور قبر کے اندر ہیں، ان کو معلوم نہیں قبر کے اوپر، ادھر جاؤ تو پہچانتے ہیں، باہر آؤ تو نہیں. میں نے کہا چلو جی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے. چلو دیکھ لیتے ہیں. صاحب حضور قبر کے اندر ہیں تو پھر آگے قبر کا پردہ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز روکنے والی ہے، رکاوٹ والی ہے، وہ پردہ ہے، قبر ہے. میرے سرکار تو ایک دن جا رہے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، سرکار جا رہے ہیں تو جاتے جاتے میرے آقا اور حضور ایک قبر کے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہم لا یعذبان، ان کو عذاب ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے حضور نے یہ بھی بتایا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے کہ جناب پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے اور چغلی سے نہیں بچتے تھے، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے. توجہ ہے، اس کا مطلب ہے نبی قبر کے اوپر ہے تو قبر کے اندر صرف دیکھ نہیں رہا، نبی کو یہ بھی پتہ ہے کیوں. ایک ہے نا صرف دیکھنا، وہ بھی الگ بات ہے، لیکن یہ کیوں والا معاملہ یہ قوت بات نہیں ہے. دیکھنا یہ قوت ظاہری ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے یہ قوت بات نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے رسول اکرم فخرت عالم صلی اللہ تعالی وسلم قبر کے اوپر ہیں اور اندر کا پتہ ہے. تو دوستو میری آنکھ کے آگے یہ کپڑا ہو، یہ ہو، میں دیوار کے ادھر ہوں، یہ دیوار کے ادھر ہوں، معاملہ ایک ہی ہے. نبی قبر کے اوپر ہو یا نبی قبر کے اندر ہو، اگر اوپر کھڑے ہیں تو پردہ نہیں آ سکتا، تو اگر اندر ہیں تو صدیاں بیت گئی ہیں، اب پردہ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے میرے رسول کو میرے رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب دن گزرتے جائیں گے، تیرا مقام، تیری شان گھٹے گی نہیں.
تیرا مقام، تیری شان گھٹے گی نہیں، تیری شان بڑھے گی۔ اور میں عرض کر دوں، قوت، یہ تو بات ہو رہی تھی نا سامعہ اور قوت باصرہ اور قوت سامعہ، سماعت اور بصارت والی بات، بھئی یہ بات ہو رہی تھی۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب وہابی حضرات کے پیر و مرشد ہیں، میں دیکھو کسی کو گالی نہیں دینے لگا، لیکن حوالہ دے دو تو پھر چین چین کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب میں کہتا ہوں فلانے بندے نے یہ کتاب میں لکھے تو اس میں کسی کو پر یہاں اختلاف یہ ہے کہ میں اس کو کہوں فلانے کا پتر ہے، وہ گدھا ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، یہ اختلاف ہے، یہ غلط بات ہے، میں نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر کسی کی گستاخی کی وجہ سے کوئی کسی کو کھوتا گدھا کہہ بھی دے تو یہ شرعی طور پر پابندی نہیں ہے، گو کہ ہمارے قانونی طور پر یہ پابندی ہے۔ لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کی بات کہیں؟ ہم تو صرف حوالہ دیں گے، کتاب کا حوالہ دیں گے، ہمارا یہ مطلب تو یہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ وہ کھوتا ہے، وہ گدھا ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کہیں؟ یہ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی میلاد شریف یہ لڑائی لگوانے کا ذریعہ نہیں ہوتا، یہ لڑائیاں مٹانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھانوی صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، آپ کی کتاب ہے کلیات امدادیہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 26، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ نوافل وغیرہ پڑھ کے نا رب کے بندہ اتنے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ دور سے دیکھ لیتے، دور سے سن لیتے، بلکہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ اگر قوت فرائض اور قوت نوافل یعنی فرائض اور نوافل ادا کریں، ہمارے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے کہ ہم مردے زندہ کر لیں، ہم دور سے دیکھ لیں، دور کی سن لیں، تو ایمان سے بتاؤ یار، جس پر عبادت بھی ناز کرے اور جس کی عظمت یہ ہے کہ جس کی عبودیت کا اعلان میرا رب کرتے ہوئے کہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور جس کی عظمتیں یہ ہوں کہ جب وہ عبادت کرے تو رب کا قرآن آ جائے، اے میرے محبوب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حبیبا نہ کھڑا ہوا کر اتنی رات۔ میں اور تو ہیں ماتھے رگڑ 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 کے ٹھک اٹھا لیں نا، ٹھکا ٹھک مار مار کے یہ تیرے ہڈیاں ٹوٹ گئے تیری ماتھے رگڑ رگڑ کے، کوئی وہی شئی نہیں آئے گی کہ بس کر یہ اور کر۔ لیکن میرے محبوب کریم کھڑے ہوئے نماز میں، سردیوں کی رات ہے، لمبی رات ہے، دل میں امت کا درد ہے، امت کا دل میں پیار ہے، کھڑے ہو کر آمنہ کے چاند کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آج کی حالت معلوم ہے کیا ہے؟ آئے قربان میں اپنے آقا کی ادا پہ سرکار کے اوپر نا کمبل اوڑا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ادا تھی، لیکن یہ میں ویسے سمجھاتا ہوں کہ آقا پہ کمبل اوڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پاؤں سوج گئے، پاؤں سوج گئے۔ پہلے تو آرڈر آیا کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او میرے چادر اوڑھنے والے یار، یہ رات ساری کیوں کھڑا رہتے؟ تھوڑا کھڑا ہوا کر، پیارے سے نہیں، ذرا پیار سے کر، پیار سے بولنا۔ اصل میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس جو پاور ہے وہ حضور کے عشق اور پیار کی پاور ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرو اور ہر شخص سوچے کہ وہ کیا ادا تھی میرے سرکار کی، ہے نا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب یہ رات کو کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا کھڑا ہوا کر، تھوڑی دیر کھڑا ہوا کر۔ اب مالک ارض و سما نے دیکھا کہیں میرا یار یہ کہنے پر روٹھ نہ جائے، فوراً تنسیخ آ گئی، کیا؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، محبوب آدھی رات کھڑا ہو۔ اب چونکہ یہاں بھی تعین تھا نا آدھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ رب پابند کر رہا ہے کہ سونے آدھی رات کھڑا ہو، آگے اس سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، یا اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ آیا پھر پر میں او انقص منہ قلیلا، آدھی رات چلا جایا کر یا محبوب اس سے تھوڑا گھٹا لیا کر۔ آئے ہائے ہائے، او زد علیہ ہے، پھر یہاں بھی تو پابندی تھی نا کہ تھوڑا کر، پھر کہا او زد علیہ، اور چل یار اس سے بھی زیادہ کر لیا کر۔ ورتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن پڑھتا ہے نا تو ترتیل سے پڑھا کر، ترتیل سے پڑھا کر۔
वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को क्या किया कर, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, तरतील से पढ़ा कर। महबूब क्यों, या अल्लाह क्यों? किसी ने कहा था कि हर गुंचा के गुलगश्त दिगर गुंचा नगर दत्त, कुर्बान बर लबे यार गहे गुंचा गहे गुल। और जब कली फूल बन जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिर पलट के वो कली बन जाए। जब फूल बनती है तो फिर वो बिखर जाती है। मैं अपने महबूब के लबों पे कुर्बान जाऊं, जब उसके लब बोलते हैं तो फूल बनता है, जब मेरा महबूब चुप होता है तो वो कली बन जाते हैं। महबूब तू तरतील से पढ़ा कर, इसलिए कि मैं क्या देखूं कि ये नजारे क्या है, मैं क्या देखूं कि हुरो गिल्मा क्या है, ये अर्श, ये फर्श, ये कुर्सी, ये सारी कायनात। महबूब इसकी मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है, सारी कायनात मुझे तक रही है, सारी कायनात मेरी तरफ मुतवज्जे है। मेरे महबूब मैं तो तुझे देख रहा हूं। इन्नका बिअयुनिना, महबूब तू हर वक्त मेरी नजरों के सामने होता है। तू उठता है मैं तुझे देखता हूँ, तू बैठता है मैं तुझे देखता हूँ, तू खड़ा होता है मैं तुझे देखता हूँ, तू बोलता है मैं तुझे देखता हूँ।